بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 جنوری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے جو معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے نیب کے حوالے سے، اور نیب جو کیسز ہیں ان کو واپس بھیجنے کا جو عمل ہے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ آپ نے نیب اتھارٹیز کو واپس نہیں بھیجنے، آپ نے جو متعلقہ عدالتیں ہیں، وہ ایف آئی اے کی عدالت ہو سکتی ہے، وہ اینٹی کرپشن کی عدالت ہو سکتی ہے، وہ ٹیکس سے متعلقہ عدالتیں ہو سکتی ہیں، وہ کسٹم سے متعلقہ عدالتیں ہو سکتی ہیں، وہ سول عدالتیں ہو سکتی ہیں، وہ کرمنل کورٹس ہو سکتی ہیں۔ نیب عدالتوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ بھجوانا ہے ان کو، نہ کہ آپ نے نیب کو واپس کر کے بھیج دینا اور نیب ان کے اوپر ردی کی ٹوکری میں پھینک دے، اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اچھا، میں آپ کو پتا ہے اس سے پہلے جو وی لاگ تھا اس میں اس کی مختصر تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں، چونکہ یہ 13 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، اور مجھے میرے جتنے بھی سننے والے ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کو وہ آرڈر کے جو ریلیونٹ پیراگراف ہیں وہ بھی پڑھ کے سناؤں، چونکہ یہ جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آ گیا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کا کیس ہے اس کا جو ایک مقصد تھا، وہاں دو مقاصد تھے، ان میں سے ایک مقصد اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس محمد ارباب طاہر صاحب نے آج پورا کر دیا ہے۔ یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے اسلام آباد میں الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا، اس جج نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے اور اس میں کافی حد تک چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے کہ جو نیب کی اجارہ داری تھی اور معاملات نیب عدالت سے نیب حکام کے پاس چلے جاتے تھے، اب نیب عدالت سے ایف آئی اے عدالت، نیب عدالت سے وہ جو کیس ہے بطور کمپلینٹ، وہ کرمنل کمپلینٹ کے طور پر اگر وہ پی پی سی کے تحت اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، وہ اینٹی کرپشن کا کیس بنے گا، وہ عدالتوں کو ٹرانسفر ہوں گے۔ دوسری چیز جو اسحاق ڈار کے لیے بہت خوفناک ہے وہ یہ ہے، اسحاق ڈار نے جب ان کا ریفرنس واپس بھیجا گیا تو اس کے بعد کتنے دنوں کے بعد ایک درخواست دائر کی کہ میرے جو اثاثے منجمد کیے گئے تھے وہ اثاثے بھی بحال کیے جائیں۔ عدالت نے نیب ریفرنس واپس ہونے کے بعد جب اس عدالت میں نیب ریفرنس پینڈنگ نہیں ہے اس کی جانب سے اثاثوں کو بحال کرنا بھی غیر قانونی قرار دے دیا، اور کہا ہے کہ جہاں کیس ٹرانسفر ہوگا یہ اس جج کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اثاثے بحال کرے اور وہ چاہے تو اثاثے بحال نہ کرے۔ یہ فیصلہ ہے ریٹ پٹیشن ہے جی آدم امین چودھری اینڈ اندر ورسز نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب، اور ریٹ پٹیشن نمبر ہے 3787/2022، اور یہ 20 دسمبر 2022 کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو کل سنایا گیا ہے۔ آنریبل جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے۔ اب اس میں پہلے تو جو آدم امین کیس ہے اس کے فیکٹس کو بیان کیا گیا ہے اور ان چیزوں کو عدالت کے سامنے رکھا گیا ہے، پھر عدالت نے کوسچن آف لا، عدالت نے اس میں جو نیب ترمیمی آرڈیننس ہے اس کے جو ترامیم کی گئی ان کو الگ الگ لکھا ہے، جو شارٹ ٹائٹل میں امینڈمنٹ کی گئی ہے اس کو لکھا ہے، اپلیکیشن میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کو لکھا ہے جی کہ وہ 50 کروڑ سے کم کیسز میں نہیں ہوگا، پھر اسی طریقے سے کہ اگر جہاں پر پبلک آفس ہولڈر خود انوالو نہیں ہوگا تو وہاں کارروائی نہیں ہوگی، اس کو لکھا ہے۔ سیکشن وائز تمام جو ترمیم ہے ریلیونٹ وہ ساری عدالت نے اپنے آرڈر میں اس کو لکھا ہے۔ لکھنے کے بعد عدالت کی جانب سے یہ میں آپ کو پیراگراف، اس میں محمد اکرم ورسز مسمت زینب بی بی، یہ 2007 سپریم کورٹ کا کیس ہے، محمد انور اینڈ ادرز ورسز مسمت الیاس بیگم اینڈ ادرز، یہ پی ایل ڈی 2013 کا کیس ہے، اس کا حوالہ دیا، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد عدالت نے آگے یہ کہا ہے کہ جو جب بھی کسی کے خلاف اس طرح کا فیصلہ آتا ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے آصف زرداری کے خلاف ٹھٹھا واٹر سپلائی ریفرنس کو واپس بھیج دیا، اب یہ جو واپس بھیجنے کا عمل ہے اس کے بارے میں عدالت نے اس کو واضح کیا۔ دی پٹیشنرز، جن کے کیسز واپس چلے گئے، have neither been acquitted nor discharged by the London Accountability Court، نہ ان کو رہا کیا گیا ہے، نہ ان کو بری کیا گیا ہے، نہ ان کو ڈسچارج کیا گیا ہے۔ جتنے اب تک کے 384 سے زائد ریفرنس واپس بھیجے گئے ہیں، جو بریت کی درخواستیں دائر ہوتی تھیں، بریت کی درخواستیں منظور ہوتی تھیں اور وہ اپنے آپ کو بری سمجھتے تھے، عدالت نے یہ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جن کے ریفرنس واپس گئے ہیں نہ وہ بری ہوئے ہیں نہ وہ ڈسچارج ہوئے ہیں۔ بہت اہم عدالت کی جانب سے، نیدر بین ایکوٹیڈ نور ڈسچارج بائی دی لنڈن اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، کہ احتساب عدالتوں سے نہ وہ بری ہوئے ہیں نہ ڈسچارج ہوئے ہیں۔ ان سچویشن، وہ کہتے ہیں جہاں اس طرح کا معاملہ ہو جائے وہاں کیا ہوگا،
where no proceedings are pending, the accused approach the learned accountability for release of sureties and unfreezing of their assets bank accounts. उन्होंने कहा कि जब उनके पास मामला पेंडिंग पड़ा होगा नहीं होगा, नैब रेफरेंस वापस चले गए हैं और जो उनके असासों को मुंजमद किया गया था वो मामला भी पेंडिंग है और वो उस अदालत में चले गए हैं और वो अदालत उनको उनके असासे बहाल कर देती है, तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा हमें खौफ है कि जब ये मामला उन अदालतों में जाएगा जो अदालतें उसी लेवल की अदालतें, जो नैब अदालत है वो भी डिस्ट्रिक्ट जज है, जो FIA की अदालत होगी वो भी डिस्ट्रिक्ट जज है, जो एंटी करप्शन की अदालत होगी वो भी डिस्ट्रिक्ट जज है। तो अदालत ने कहा हमें खौफ इस बात का है कि अगर आपने नैब रेफरेंस वापस भेज दिया, उनके असासे बहाल कर दिए, कल वो नैब रेफरेंस FIA की अदालत में चला गया, FIA की अदालत समझती है कि इनके असासे मुंजमद करना जरूरी है, तो वो आपका जो फैसला होगा, एक डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला दूसरा डिस्ट्रिक्ट जज उसके ऊपर नजरसानी कैसे करेगा? तो अदालत ने कहा जी तो पूरा निजाम तबाह बर्बाद हो जाएगा अगर ऐसे नैब रेफरेंस वापस जाते रहे और असासे बहाल होते रहे। अदालत ने कहा जो पैराग्राफ नंबर 15 है, अदालत की जानिब से कहा गया कि ये जो मामला है ये इंतहाई एक हैरान कुन है। अदालत ने कहा द ऑर्डर वेयर बाय द रेफरेंस हैज बीन रिटर्न्ड डज नॉट इंडिकेट द कंपिटेंट फोरम टू प्रोसीड विद द मैटर। उन्होंने कहा जहां रेफरेंस आपने वापस भेज दिया तो ये नैब का अख्तियार नहीं है कि वो ये देखे कि कौन सा कंपिटेंट फोरम है और वो उस फोरम पर भिजवाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में ये कहा है कि ये जिम्मेदारी बनती है नैब अदालत की, और जो नैब के हैं वहां पर प्रोसिक्यूटर हैं या नैब हुकाम हैं और जो सरकारी वकला हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस नैब रेफरेंस को देखें कि अगर वो नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता तो किस अदालत में जा सकता है। तो नैब अदालत उसको डायरेक्ट उस अदालत में ट्रांसफर करेगी, वो केस ट्रांसफर हो जाएगा, केस खत्म नहीं होगा, केस रिटर्न नहीं होगा, केस ट्रांसफर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो इस तरह के मामलात हैं वो अदालतें उनको नए सिरे से रिटर्न न करें बल्कि ट्रांसफर करें। आगे अदालत की जानिब से यह कहा गया कि द अक्यूज्ड एंड द विक्टिम्स हैव बीन लेफ्ट अनअटेंडेड एंड विदाउट रेमेडीज, कि जब आप उनको उनके पास कोई रेमेडी नहीं बची कि जहां मामला इस तरह आ जाए कि आपने केसेस वापस भेज दिए तो वो मुलजमान किधर जाएंगे, उनके फिर केसेस का क्या बनेगा? वो तो इसका मतलब है उनकी तो जो रेमेडी है वो तो खत्म हो गई। तो अदालत ने कहा इट वाज द ड्यूटी ऑफ द ब्यूरो एंड द लर्नड अकाउंटेबिलिटी कोर्ट टू हैव वर्कड out and determine the forum competent to adjudicate the reference and then to order transfer of the reference for further proceeding। तो वो उसको जो अदालत है ना, जज है, वो ट्रांसफर करेगा, नैब हुकाम के उस पे नहीं रहेगा। जब ये सारा कुछ करने के बाद अदालत ने आगे हुक्म जारी किया, इन द लाइट ऑफ द अबव we therefore hold and declare as follows: subsection 3 of section 4 mandates transfer of matters pending under the ordinance of 1999 and does not envisage return of reference to the bureau। उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 3 है, सब सेक्शन 3 है सेक्शन 4 का, वो केस ट्रांसफर करने का कहता है, वो केस वापस करने का नहीं कहता। ये डिक्लेयर कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि ये डिक्लेयर किया जाता है सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4 mandates transfer of matters pending under the NAB ordinance and does not envisage return of references to the bureau। दूसरा, the transfer of pending matters from the concerned court under section 4 subsection 3 does not amount to acquittal or discharge, कि जो केस ट्रांसफर हो रहे हैं, जो ट्रांसफर ऑर्डर होगा, ना वो ये समझा जाएगा कि वो बरीयत है, ना वो ये समझा जाएगा कि इनके खिलाफ केस खत्म हो गया। नो, अदालत ने कहा ना अब केस वापस जाएंगे बल्कि ट्रांसफर होंगे। जो ट्रांसफर होंगे वो ये नहीं समझा जाएगा कि वो अक्यूट हो गया या डिस्चार्ज हो गया। इन मैटर्स वेयर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन न्यू फैक्ट्स आर इमर्ज, वो मामलात जहां पर नई चीजें सामने आ जाती हैं और दौरान तफ्तीश नए मामलात सामने आ जाते हैं, तो नैब का यह भी अख्तियार है कि दोबारा जिमनी रेफरेंस, एक बंदे के खिलाफ एलिगेशन था 45 करोड़ का, वो केस दूसरी अदालत में चला गया, अभी तफ्तीश पेंडिंग थी, नैब ये समझता है कि नहीं इसके खिलाफ 45 नहीं 55 करोड़ था, तो वो दोबारा जिमनी रेफरेंस नैब अदालत में दायर करेगा। बहुत मतलब ये कि ये जितने चोर अब बच रहे हैं, अगर नैब अदालतें तरमीम सुप्रीम कोर्ट तरमीम ना भी उड़ाए तो ये नैब के पास मुस्तकबिल में अख्तियार होगा कि वो जिमनी रेफरेंस दोबारा इनके खिलाफ दायर कर सकती है। In matters where during investigation new facts have emerged, the Bureau will be at liberty to seek permission of the London Accountability Court for filing supplementary reference
in accordance with the spirit of the provision to section 16E in such eventually the Learning and Accountability Code concerned will decide in accordance with the law whether to grant permission for filing. تو جو نیب عدالت ہے وہ دیکھے گی کہ کیا ان کو ضمنی ریفرنس دائر کرنے کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں، عدالت فیصلہ کرے گی، نیب حکام نہیں کریں گے. Any order passed by the Learning and Accountability Code concerned in a matter pending before it can only be altered, amended by a competent court which subsequently takes cognizance of the said matter. This, however, is without prejudice to the powers of this court under section 56A CRPC. کہ جی وہ جس عدالت کے پاس ٹرانسفر ہو کے جائے گا تو وہ پھر دیکھے گی کہ اگر نیب عدالت کے فیصلوں کو تبدیل کرنا ہے تو عدالت نے اس کو کہا ہے کہ آپ فار ایگزامپل اسحاق ڈار کے جو اثاثے ہیں وہ بحال کر دیے ہیں اور وہ دوسری عدالت میں کیس جاتا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ نہیں ان کے اثاثے تو منجمد رہنے چاہیے کیونکہ تو یہ پہلے بھگوڑے تھے، تو وہ اس کو آلٹر کر سکتے، اس فیصلے کو آلٹر کا بھی اختیار دے دیا ہے متعلقہ عدالت کو. Since the provisions of CRPC are mutate applicable under section 70 to inquiries and trials under ordinance of 1999, therefore the matters can only be transferred from the Learning and Accountability to other competent court. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیس ہے وہ نیب عدالت سے کسی کمپیٹنٹ کورٹ میں ٹرانسفر ہوگا، نہ کہ وہ نیب حکام اور چیئرمین نیب کو واپس بھجوا دیا جائے گا. اس اختیار کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے. The Bureau shall render every possible assistance to the Learning and Accountability Courts and complying with section 43. کہ انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جی جو نیب کی کہ وہ نیب عدالت کی معاونت کرے، سرکاری وکلا کی یہ بنتی ہے کہ وہ ان کی معاونت کرے، اور یہ معاونت کرنے کے بعد یہ معاملات جو جتنے بھی نیب ریفرنسز بھجوائے گئے ہیں، جو واپس بھجوائے گئے ہیں، جو ریٹرن کیے گئے ہیں، ان کو ٹرانسفر کیا جائے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے 19 جنوری کا محسن اختر کیانی صاحب اور ارباب محمد طاہر صاحب، یہ 2 ڈویژن بینچ ہے، اور اس ریٹ میں اس کو تحریر کرنے والے جو جج صاحب ہیں وہ ارباب محمد طاہر صاحب ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو یہ سارے معاملات ہیں اس پر اب دوسری عدالتوں کو یہ کیسز بھجوائے جائیں، اور جو جس کے پاس معاملہ پینڈنگ ہے اور ان کے اثاثے ابھی بحال ہونے، جیسے نواز شریف کی بھی درخواست جا رہی تھی کہ ان کے اثاثے بحال کیے جائیں، انہوں نے کہا نہیں، اب نیب عدالت کے توشہ خانہ میں توشہ خانہ ریفرنس فارغ ہو گیا نا، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اب وہ عدالت نہیں اثاثے بحال کر سکتی، یہ اثاثے بحال کرے گی متعلقہ عدالت. اسی طرح چودھری شوگر مل کیس میں لاہور میں جو ان کے اثاثے منجمد دیے ہوئے تھے، اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے جو تشریح کر دی ہے نیب آرڈیننس کی، اس کے بعد یہ معاملہ کلیئر ہو گیا کہ بھائی اب پہلے نیب عدالت میں کیس تھا تو نیب عدالت ایک منی لانڈرنگ کا کیس ہے، وہ 45 کروڑ کا نہیں سن سکتی، تو وہ بھائی ایف آئی اے عدالت تو سنے گی. اگر وہ کوئی معاملہ کرپشن کا ہے اور وہ ایسی کرپشن ہے کہ جو نیب قانون میں نہیں آتی تو وہ اینٹی کرپشن عدالت میں جائے گی. جب کیس عدالت سے عدالت میں ٹرانسفر ہو جائے ہوگا تو کیس ویسے ہی گواہان ویسے ہی پورے کا پورا معاملہ ویسے ہی کھڑا ہوگا. جب یہ بھجوائیں گے نا نیب چیئرمین نیب کو، تو وہ چیئرمین نیب پھر اپنی مرضی سے فورم ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس کے پاس بھجوانا ہے کس کے پاس، جس کی وجہ سے عدالت نے کہا میں ڈر ہے کہ یہ معاملات تباہ ہو جائیں گے. اس وجہ سے یہ جو 13 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.